بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، ریڈرز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل ایوری ڈے ناول ود منت پر خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں آپ کو ملیں گے مزے مزے کے ناولز۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ یہ ہلکے انگوری رنگ کی لمبی کلیوں والی فراق تھی جسے زیب تن کے وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ فراق کے سینے پر کندن، زری اور شیشوں کا نفیس کام گلائی صورت میں کیا گیا تھا۔ گہرے گلابی اور سرخ ملاب کا یہ ٹشو والا دوپٹہ فراق کے رنگ کے ساتھ ساتھ اس کے روپ کو بھی چار چاند لگا رہا تھا۔ بالوں کے درمیان مانگ صورت بل دے کر دو کندھوں پر پھیلائے اور نیچے سے ہلکے ہلکے کرل ڈالے وہ بے حد جچ رہی تھی۔ لان میں داخل ہوتے ہی جہاں وہ ہر نگاہ کا مرکز بنی تھی، وہاں کیف امان کے جذبات لٹاتی نگاہیں کہاں پیچھے رہتی، لیکن اب اسے اس کی ان مچلتی نگاہوں سے کوئی خاص الجھن نہیں تھی۔ حفصہ کی باتوں پر اب دل مطمئن تھا۔ اسٹیج پر انیلا زرق برق سبز اور زرد لہنگے میں ملبوس مہمانوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیج کے گرد اپنے موبائلوں میں تصاویر بنانے کے لیے سب مکھیوں کی طرح ارد گرد جمگٹا بنائے ہوئے تھے۔ وہ بھی پہلے اسٹیج کے قریب تصاویریں لینے کی غرض سے ہی آئی تھی۔ ندرت نے پیغام میں جان کھا رکھی تھی۔ انیلا کیسی لگ رہی ہے اور کیسا جوڑا پہنا ہے؟ وہ سب میں سے گھس گھسا کر بڑی مشکل سے اسٹیج کے پاس پہنچی اور اب بازو لمبا تان کر انیلا کی تصویر لے رہی تھی۔ اتنے ہجوم میں خبر نہیں ہوئی کب کیف بالکل اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی شاید سامنے انیلا کی تصاویر ہی لے رہا تھا۔ انیلا کی تصاویر لینے کے بعد وہ اپنی سیلفی اس کے ساتھ بنانے کی غرض سے کیمرے کا رخ سامنے کی طرف موڑ چکی تھی، لیکن جیسے ہی سیلفی کی خاطر بازو لمبا کیا، اپنے بالکل پیچھے کھڑے کیف کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس کی اپنے حسن سے تاب نہ لاتی ہوئی نگاہوں کے جوابی وار میں گھور کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔ ہلکے مہندی رنگ کے کرتا شلوار پر گرم شال کندھوں پر ڈالے، اپنی مکمل شخصیت کا اعتماد لیے کھڑا وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے یوں تاڑنے کے بجائے اگر راستہ دے دو گے تو مہربانی ہوگی، ازلی نک چڑھے انداز میں کہا۔ تاڑنے اور پیار سے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، تم یہ کبھی نہیں سمجھو گی۔ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ راستہ دو، غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ کہاں سے دوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں، رشمِ معصومیت سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زوہا نے بدمزہ صورت بنائی اور رخ موڑا، مگر سب لوگ اسٹیج کے منظر پر نگاہیں جمائے جڑے کھڑے تھے۔ سنو، گزرو یہاں سے۔ کان کے قریب پھر سے کیف کی باز گشت پر اس نے سرت سے چہرہ پیچھے کیا۔ اس کی اس قربت پر اب چار سنانے کو رخ موڑا تھا، لیکن وہ واقعی راستہ بنائے کھڑا تھا۔ کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کرتی وہاں سے باہر نکلی ہی تھی کہ شمائلہ نے بازو پکڑ لیا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ہی تلاش کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ زوہا بیٹا، آپ یہاں ہیں؟ بہت اچھا ہوا، چلو سیدھی ہو جاؤ جلدی سے۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے کہہ رہی تھی۔ جی، زوہا نے تذبذب میں راہ فرار کے لیے نگاہ دوڑائی۔ کیا مصیبت تھی؟ اسی لیے کہا تھا انکار کر دیں اب۔ وہ لوگ تو ہاں سمجھ کر اس پر اپنا پورا حق جتا رہے تھے۔ شمائلہ بیگم موبائل میں اس کی تصویر لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں کھڑی تھی جب شمائلہ نے پاس سے گزرتے کیف کو پکڑ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا کر دیا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ساتھ میں۔ نہیں، یہ زوہا بدک کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ایک پک بنانی ہے۔ کیف کی بہنیں ہیں نا گھر، ان کو بھیجنی ہے، شمائلہ نے محبت سے وضاحت دی۔ وہ مدد طلب نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تصویر وہ بھی کیف کے ساتھ ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے کہ کیف اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا وہ بنا کسی لگی لپٹی آگے بڑھی۔ نہیں آنٹی، مجھے نہیں بنانی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ شمائلہ نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثر میں بھویں سکیڑی۔
وہ آپ کو ماما پاپا بتا دیں گے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پاس کھڑے کیف کے اترے چہرے کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می، کیف کے پہلو سے نکلتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا رہی تھی اور وہ ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج انیلا کی شادی کا دن تھا اور کل تک کیف کی فیملی جو اس پر صدقے واری جا رہی تھی، آج صبح سے ہی کھینچی کھینچی تھی۔ آفتاب اور ثریا نے کل رات کو ہی امان احمد اور شمائلہ سے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ ہماری بچی کو کیف پسند نہیں آیا۔ کیف کی فیملی تو ایک طرف، اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے خفا خواہ تھے۔ آج کی تقریب گھر کے بجائے میرج ہال میں تھی۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے اور اب سب گاڑیوں میں بھر بھر کر میرج ہال کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر سب سے بعد میں نکلی تھی۔ موبائل پر حفصہ کے پیغامات تھے، شاید وہ اسے کال بھی کرتی رہی تھی، اور اب میسج میں طارق بھائی کی گاڑی میں آ جانے کی تاکید کی تھی۔ ہلکے مٹیلے اور سنہری رنگ کے ملاپ کا کرتا تھا جس کے ساتھ گہری میرون ویلوٹ شال کو بڑے سلیقے سے کندھے پر درست کرتی ہوئی وہ حفصہ کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب سامنے کیف کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ گرے چیک دار کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ بھی اس کی طرح ہی اس کو دیکھ کر قدم روک چکا تھا۔ اس کا سپاٹ چہرہ اور اداسی لی آنکھیں اس بات کی غماز تھی کہ اس تک بھی انکار پہنچ چکا ہے۔ چلیں، سب گاڑیاں نکل گئی ہیں، طارق بھائی نے کہا ہے۔ دیکھ لو جو رہ گیا اسے لے آؤ۔ بے حد سنجیدہ لہجہ تھا۔ ساری شوخی اور شرارتیں آج ٹھس ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن اکڑائی۔ اوکے، وہ اب سیڑھیوں کا جنگلہ تھامے کھڑا تھا جب لاپرواہی سے پاس سے گزری زحا ابھی پہلی سیڑھی پر تھی جب اس کی پکار پر قدم رکے اور ناگواری سے پلٹی۔ تھینک یو۔ لب بھیجے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کس لیے؟ ناسمجھی اور اکتاہٹ بھرے انداز میں بھویں اکٹھی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے گھر والوں کو رشتے سے انکار کی اصل وجہ نہ بتانے کے لیے۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اٹس اوکے، رکھائی سے جواب دے کر وہ پھر سے پلٹی تھی۔ میں دعا کروں گا تمہاری شادی جس سے بھی ہو وہ صرف تمہیں چاہتا ہو۔ کیف کچھ جتانے جیسا لہجہ تھا۔ اس کے قدم منجمد ہوئے تھے، پھر بڑے ناز سے پلٹی۔ سنہری چوڑی میں دمکتے بلاک کی خوبصورت۔ شکریہ، مجھے یقین ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ انداز فاتحانہ تھا۔ ہاں، لیکن مجھے بھی ایک بات کا یقین ہے۔ استزایا مسکراہٹ تھی۔ زحا نے پل بھر کو مستفسرانہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک سیڑھی اتر کر اب مقابل کھڑا تھا۔ وہ صرف تمہیں چاہتا ہوگا لیکن میری طرح نہیں چاہتا ہوگا۔ کچھ جتانے والا انداز تھا۔ پھر وہ نرمی سے مسکرایا۔ زحا پل بھر کو ساکت و صامت کھڑی ہوئی۔ وہ اب اسے بنا دیکھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ہیرو گیری دکھانے کی عادت نہیں گئی۔ اس نے بے بروتی سے سر جھٹکا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے بعد پوری تقریب میں وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں گاڑیاں بس نکلنے کو تیار کھڑی ہیں، ذرا جلدی کرو، حفصہ جلدی جلدی اس کا سامان سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ لاہور واپس جا رہے تھے اور محترمہ ہمیشہ کی طرح سب سے پیچھے تھی۔ دو گاڑیاں، دوسری گاڑی کس کی؟ بالوں میں برش چلاتے ہوئے شیشے میں حفصہ کا مصروف عمل سراپا دیکھا جو اس کے پرس میں اس کی چیزیں ڈال رہی تھی۔ شعیب بھی جا رہے ہیں نا لاہور؟ شعیب بھائی ہیں؟ کیوں؟ وہ کیوں جانے لگے لاہور؟ بالوں کی پونی کرتی وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ انکل امان لوگوں کو لاہور چھوڑنے جانا ہے، حفصہ نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور پھر سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا، تو وہ لوگ کیا اب لاہور کوئی اور لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں؟ تمسخر بھرا لہجہ تھا۔ ہاں، بالکل درست سمجھی، اور لڑکی کا نام سنو گی تو حیران ہو جاؤ گی، حفصہ نے پرس کے ساتھ اس کا سفری بیگ رکھتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ اب حیرت سے رخ اس کی طرف موڑ چکی تھی۔ مطلب میں جانتی ہوں کیا اس لڑکی کو؟ ہاں، بہت اچھی طرح، حفصہ نے تعصب سے آہ بھری۔ مطلب؟ وہ مزید بھویں سکیڑ چکی تھی۔ ندرت کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ لوگ۔ بم بلاسٹ تھا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے کھڑی تھی۔ ندرت؟ مگر کیوں؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ تم نے انکار کر دیا تو کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی نہ دیکھے؟ خیر سے دادو لے کر جا رہی ہے کہ میری دوسری پوتی بھی نہ خوبصورت ہے اور وہ زحا کی طرح خود سرد نہیں ہے۔ حفصہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ ندرت اور فیصل کی دھواں دھار محبت کی تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے تھے۔ تمہیں اب کیا ہوا ہے؟ حفصہ اسے یوں ہانک بنی دیکھ قریب آئی۔
نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ندرت سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ زوہا دیکھو، اب تم ندرت کے معاملے میں اپنی لاجک مت گھسیڑنا۔ کیف بہت اچھا لڑکا ہے اور ندرت کو بہت خوش رکھے گا۔ میں تو چاہتی تھی اتنا اچھا رشتہ تھا تمہارا ہو جاتا، لیکن حفصہ اس کو روکو، پلیز روکو، ملتجی لہجے میں کہتی وہ حفصہ کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس نے حیرت سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اس کے سامنے باندھ دیے۔ یہ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، بند کر دو یہ ڈرامے۔ ڈرامے نہیں ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے، ندرت مر جائے گی، وہ تو بیچاری میری طرح بشرا چچی سے اپنی بات بھی نہیں منوا سکے گی، اور بشرا چچی ان کو ویسے بھی فواد خان بہت پسند ہے، ان کی شادی کروا کر ہی دم لیں گی، ندرت جیتے جی مر جائے گی بیچاری۔ حفصہ نے اس کے بے لاگ تبصرے پر دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے، تم پاگل ہو زحا، کیف اچھا لڑکا ہے۔ ارے یہاں کیف کے اچھا ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، ندرت اپنی خالہ کے بیٹے فیصل کو پسند کرتی ہے۔ پسند کیا، عشق کرتے ہیں دونوں۔ وہ سر تھام چکی تھی، جو بری طرح چکرا رہا تھا۔ کیا؟ حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، کچھ کرو، ان کو روکو جانے سے۔ پاگل ہو، میں کیوں روکوں، میں کیسے روک سکتی ہوں؟ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اف خدا، کیا کروں، کیف کہاں ہوگا اس وقت؟ وہ جھٹ سے کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی حفصہ نے تیزی سے آگے ہوتے ہوئے روکا۔ کیف کو کیا کہنا ہے؟ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ کیف سے بات کرنا ہے۔ اس کی تو دانت پیسے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے انکار کیا تو میری ہی کزن کو دیکھنے چلا ہے، شرم نام کی کوئی چیز ہے اس لڑکے میں؟ پاگل مت بنو، جب تم نہیں کرنا چاہتی تو پھر کسی سے بھی کرے، شادی تم کون ہوتی ہو اس سے پوچھنے والی؟ تم کچھ نہیں کرو گی ایسا ویسا، پھر میں کیا کروں؟ چچی تو امی ابو کی طرح ندرت کی بات نہیں سنے گی، وہ تو پہلے سے چاہتی ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ جھٹ سے اسے بیاہ دے۔ ہاں، پر تم اب کچھ نہیں کرو گی، پہلے سے ہی بہت بری بن چکی ہو تم، ندرت کی شادی ہوتے ہی تو ہو جانے دو، امی اور ابو باہر ویٹ کر رہے ہیں، چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حفصہ نے تنبیہ کی انداز میں انگشت ستانی حفصہ کے ساتھ سر کھپائی بالکل بیکار تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے لاہور کے لیے نکلی تھی، آفتاب اور سورہ کے اترے چہرے اور اس سے خفگی عروج پر تھی، وہ اپنی جگہ الگ پریشان تھی۔ مجھے بچا لو زحا، پلیز مجھے بچا لو۔ بہت سے رونے والے ایموجی کے ساتھ واٹس ایپ پیغام سکرین پر جگمگا رہا تھا، مطلب ندرت تک خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے تیزی سے جوابی پیغام ٹائپ کیا۔ بچالوں کی بچی، فیصل کو کہو نا کہ خالہ کے گھر لے کر پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے کراچی سے یہاں؟ پاگلو جیسی باتیں مت کرو زحا، بتایا تو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں کراچی گئے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں آقا چچی سے بات کرتی ہوں، میں ان کو سب سمجھاؤں گی کہ کیف کیسا لڑکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے تسلی آمیز پیغام بھیجا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں سب بتا چکی ہوں انہیں، وہ کہہ رہی ہیں سب لڑکے شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور تم کون سا بہت وارثہ ہو؟ مجھے تو ان کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ سب جانتی ہیں میرے اور فیصل کے بارے میں۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اب پھر کیا کریں؟ جوابی پیغام لکھ کر وہ پرسوچ انداز میں لب کچل رہی تھی جب اس کا پیغام آیا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ ایک تم ہو جو مجھے بچا سکتی ہو۔ ندرت کا پیغام سکرین پر تھا اور وہ اب سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کار سست روی سے چلتے ہوئی قیام و تام پر رکی، سب لوگ گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ لوگ جب چلے تھے دوپہر کے 4 بجے تھے اور اب شام پھیل رہی تھی۔ تم نے چائے نہیں پینی؟ ثریا نے کار سے اترتے ہوئے گردن موڑ کر خفگی سے پوچھا۔ اس نے بیزار صورت بنائے نفی میں سر ہلانے کو چہرہ اوپر اٹھایا، مگر دوسری کار سے نکلتے کیف کو دیکھ کر ذہن میں جیسے ایک دم سے ایک دھماکہ ہوا۔ جی پینی ہے، کیوں نہیں پینی؟ تمہاری تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی اور تیز قدم چلنے لگی۔ کچھ لوگ سست ریسٹ روم کی طرف جا رہے تھے، کچھ ہوٹل کی طرف، جبکہ اس کی نگاہ کیف پر تھی جو سب سے الگ تھلگ کینٹین کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب سے نظریں بچاتی تیز سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ یہی تھی وہ تمہاری محبت کیف امان؟ وہ کینٹین کے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جب عقب سے زحا کے چپتے الفاظ سنائی دیے۔ جی تو ریڈر، لسنرز اینڈ ویورز، یہ ہے آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ پلیز اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اسی طرح کے مزیدار ناول پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو کرنا پڑے گا سبسکرائب اور لائک۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔